خداوند یسوع مسیح کے قادر جلالی اور عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج پھر خداوند کا فضل ہوا کہ ہم خدا کے کلام پر غور کرنے لگے ہیں، اور ہم آج امثال کی کتاب کا 19واں لیسن دیکھیں گے۔ آج جو 19واں کلام ہے یہ، اور یہ ہے امثال کی کتاب، اس کا 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا، آمین۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ میں آج کے کلام کا جو عنوان ہے وہ یوں ہے، خدا کو قرض دو۔ کتنا عجیب لگ رہا ہے خدا کو قرض دینا، یہ الفاظ سن کے کتنا عجیب لگ رہا ہے۔ خدا کو قرض، خدا کو کوئی قرض دے سکتا ہے؟ ہاں، ایک ہی طریقہ ہے خدا کو قرض دینے کا، جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے وہ خدا کو قرض دیتا ہے۔ تو آئیے آج سے ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم مسکینوں، غریبوں اور بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ خاص طور سے پیار سے پیش آئیں اور ان سے محبت کریں، ان کی مدد کریں، ان کو پیار کریں، ان پر رحم کریں۔ اور دیکھا گیا ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر غریب اور مسکین، جس کا کوئی فیملی اسٹیٹس نہ ہو، جس کی کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہ ہو، جس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، اگر وہ آدمی سادی سی پوشاک پہن کر اور سستے کپڑے پہن کر آپ کے سامنے آئے، اور اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا آدمی ہو جو اچھی گاڑی میں سے اترے، لگژری کار ہو اس کے پاس، اچھا سوٹڈ بوٹڈ ہو، اور اس کی پرسنالٹی بھی دیکھنے میں وہ بڑا دولت مند لگتا ہو، تو ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ ہم اسی کی طرف، جو امیر آدمی ہے اس کے ساتھ ہم اچھی طرح بات کریں گے، لیکن غریب اور مسکین کے ساتھ ہم سخت دل ہو کر بات کریں گے۔ اس کی محبت اور اس کے پیار کے جواب میں ہم سخت باتیں کریں گے۔ ہم اس کو اس طرح سے نرم دل سے اور محبت سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، اگر آپ اس کنڈیشن سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس ہماری زندگیوں پر راج کر رہا ہے، خداوند یسوع مسیح ہمارا بادشاہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو مسکینوں کو دیکھ کر، غریبوں کو دیکھ کر ترس نہیں آتا، اگر آپ کا دل بے چین نہیں ہوتا، اگر آپ مسکین کو بھوکا دیکھ کر، یتیم کو بھوکا دیکھ کر اور پیٹ بھر کے روٹی کھا کے سکون سے سو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یسوع مسیح سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے۔ آپ خدا کے سامنے آئیں اور اپنی اس کمزوری، اپنی اس خطا اور گناہ کا اقرار کریں اور توبہ کریں اور کہیں، خداوند مجھے معاف کر، اور پھر غریبوں کے ساتھ پیار سے پیش آنا شروع کریں۔ لکھا، جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خدا کو قرض دیتا ہے۔ مسکینوں پر رحم کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں، جتنی محبت کر سکتے ہیں، اور خداوند پر قرض چڑھتا جائے گا، اور لکھا وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ پھر خداوند وہ قرض جو ہے سود سمیت ہی چکائے گا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ خدا دنیا کی دولت کا مالک ہے، خدا غریب نہیں ہے۔ اگر ہم اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی 1000 روپے کی مدد کرے، یا ہمارے بچے کی برتھ ڈے پر 1000، یا ہماری شادی پر 1000-2000 روپے دے جائے، تو جب ہم اس کے پروگرام میں جاتے ہیں ہم اس کو ڈبل دیتے ہیں۔ تو پھر آپ اسی پیمانے سے ناپ لیجئے، ہمارا ناپنے کا لیول یہ ہے تو اس کا ناپنے کا پیمانہ کیسا ہوگا جو پوری دنیا کا مالک ہے۔ ہاللیلویا۔ مسکینوں کو دیکھ کر ان پر رحم کریں اور ان سے پیار سے پیش آئیں، تو آپ قرض دینا شروع ہو جائیں گے خدا کو۔ آؤ خدا کو قرض دینا شروع کریں، آج ہی سے فیصلہ کریں کہ ہم خدا کو قرض دیں گے۔ کلام میں لکھا ہے، کس نے مجھے کچھ دیا کہ میں اسے ادا کروں؟ اگر ہم نے خدا کو کچھ دیا ہی نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا دے گا؟ امثال 14واں باب اگر ہم دیکھیں، اس کی 31ویں آیت، امثال 14 باب اس کی 31ویں آیت، مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو مسکینوں پر ظلم کر رہا ہے اس کے خالق کی انسلٹ کر رہا ہے، اس کے خالق کو ناراض کر رہا ہے، اور جو اس پر رحم کرتا ہے وہ خدا کی تعظیم کرنے والا شخص ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں، میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں، تو محتاجوں پر رحم کرنا شروع کیجئے، اور مسکینوں پر ظلم کرنے سے باز آئیے، ان کو ایزی کیجئے، ہر طرح سے ان کی سپورٹ کیجئے۔ لکھا، مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے،
لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے. ہاللیلویا. مسکین پر ظلم نہیں کرنا. اور دیکھیے کیا لکھا ہے، امثال 17واں باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت، ظلم کرنے والا بھی اس کے خالق کی انسلٹ کرتا ہے، مسکین پر ہنسنے والا بھی اس کے خالق کی بنانے والے کی اہانت کرتا ہے. اور لکھا اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. آج تو لوگ ٹھٹا بازی کرتے ہیں. آج لوگوں کا یہ بڑا مشغلہ بن گیا ہے کہ غریب کو خواہ مخواہ، آپ نے دیکھو اگر رات چلتے اگر کوئی تھوڑا سا اب نارمل شخص، عورت یا مرد ایسا کوئی مل جائے تو وہ ایک اس کے چوکے جمگٹا سے لگ جاتا ہے، اور کوئی سے کچھ کہتا ہے، اس کو کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی مذاق کرتا ہے اس کا. ایسا مت کیجیے. مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. آج تو لوگ جب کوئی مصیبت میں ہوتا تو پھر ہم جناب اس کے پچھلے سارے پاپ یاد کرا کہتے ہیں اینے بھی بڑا سیاپا پایا ایسی بھی نہیں سے ٹیک دے کتنے جا کے ہیں. اور یہ جناب یہ اپنے وقت میں یہ بھی کسی کو انسان نہیں سمجھتے. پھر ہم اپنے دل کی بھڑاس نکالنا شروع کر دیتے ہیں. لکھا جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. مسکین پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے. اور جو مسکین کی بات کو سن کر رد کر دیتا ہے اس کے بارے میں کیا لکھا، امثال 21واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو مسکین کا نالا سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالا کرے گا اور کوئی نہ سنے گا. یاد رکھیے وقت کا پہیہ چلتا رہتا ہے، اور کلام میں لکھا دولت اور حسن عقاب کی مانند پر لگا کر اڑ جاتے ہیں. اگر آج ہم مسکین کی آواز کو سن کر اپنے کانوں کو بند کر رہے ہیں تو کل ہم بھی ہو سکتے ہیں غریب، کل ہماری دولت بھی پر لگا کے اڑ جائے گی. کلام ایسا بتاتا ہے دولت اور حسن عقاب کی مانند پر لگا کے اڑ جائیں گے. میرے عزیز دوستو، لکھا جو مسکین کا نالا سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالا کرے گا اور کوئی نہ سنے گا. پھر جب آپ چلائیں گے پھر آپ پچھتائیں گے. یاد رکھیے، اس لیے وقت کو غنیمت جانیں، وقت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے. خدا کو قرض دینا شروع کریں جلدی، مسکینوں پر رحم کرنا شروع کریں، مسکینوں پر ہنسنا بند کریں، ان کی انسلٹ کرنا بند کریں، ان کی مدد کرنا شروع کریں، اور ان کی آہو بکا کو سن کر کان بند نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ ان کی مدد کی جائے. امثال 28ویں باب میں لکھا ہے 27 آیت، امثال 28واں باب اور 27ویں آیت میں لکھا ہے جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا. ہاللیلویا. کتنی خوبصورت بات ہے. جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا. جو مسکینوں کو دیتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. لیکن آج دیکھا نا، آنکھ بند کر لیتے ہیں اور مسکین تڑپتے رہتے ہیں، بلکتے رہتے ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے جو آنکھ چراتا ہے وہ بہت ملعون ہوگا، وہ لعنتی ہو جائے گا، اس پر لعنت ٹھہر جائے گی، کیونکہ اس نے مسکین کو دیکھ کر آنکھ چرائی ہے، اس نے اپنے کان بند کر لیے ہیں، اس نے اس کی انسلٹ کی ہے، وہ اس پر ہنسا ہے، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے. میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ اس کی مدد کریں گے تو آپ کبھی محتاج نہ ہوں گے. زبور 41 اس سبجیکٹ کے لیے میرا فیورٹ زبور ہے. غریبوں کے لیے ہمیشہ میں اس کو کوٹ کرتا ہوں جہاں کہیں مجھے موقع ملے. زبور 41 یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. دیکھیں کتنے پیارے پیارے وعدے ہیں خدا کے. مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. اور جو خیال نہیں رکھتا، جو اس کی انسلٹ کر رہا ہے، جو اس کو رد کر رہا ہے، جو اس کی آواز کو سن کر کان بند کر رہا ہے، خداوند مصیبت کے دن اسے نہیں چھڑائے گا. اور جب خدا نہیں چھڑائے گا تو پھر کون چھڑائے گا؟ اس کا مطلب ہے استشنا 28 میں لکھا تو سدا لٹتا ہی رہے گا اور اپنے دھندوں میں ناکام رہے گا. اور دوسرا وعدہ مسکینوں پر رحم کرنے والوں کے لیے، مسکینوں سے محبت کرنے والوں کے لیے، مسکینوں کی مدد کرنے والوں کے لیے دوسرا وعدہ خدا کا 41واں زبور دوسری آیت، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا. ہاللیلویا. خداوند اسے محفوظ رکھے گا، اسے جیتا رکھے گا، اور زمین پر وہ بلیسڈ شخص ہوگا، برکت والا شخص ہوگا. کتنا اچھا کلام، کیسا زبردست کلام. تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو ٹیون اپ کرنے کی ضرورت ہے اور ہم بہت سی برکات کے وارث ہو جائیں گے.
آپ یسوع مسیح سے پیار کرتے ہیں؟ آمین، بہت اچھی بات ہے۔ آپ یسوع کے کلام پر چلنا چاہتے ہیں؟ آمین، بہت اچھی بات ہے۔ تو کلام ہی بتا رہا ہے کہ ہمیں غریب کا خیال کرنا ہے، مسکین پر رحم کرنا ہے۔ اور لکھا تو اسے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ۔ خداوند جو غریبوں کا خیال کرتا ہے، خدا اسے اس کے دشمن کے ہاتھ میں بھی نہیں پڑنے دیتا۔ اور تیسری آیت میں لکھا 41ویں زبور کی، خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کیونکہ آپ نے غریب کی مدد کی ہے، مسکین کی مدد کی ہے، خداوند آپ کو بیماری کے بستر پر سنبھال لے گا۔ جب خدا سنبھال لے گا تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ہم شفا پا لیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ میں نے کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے، جو مسکینوں پر ہنستا نہیں ہے، جو مسکینوں کی مدد کرتا ہے، جو مسکینوں سے محبت کرتا ہے، اس کے بارے میں خدا کا کلام بتاتا ہے 41ویں زبور میں کہ خدا اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا اور اس کی پوری بیماری میں اس کے بستر کو ٹھیک کرتا ہے۔ اتنی مدد کرتا ہے خدا، کس طرح سے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس میں ایک اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ لکھا ہے میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا۔ دشمن جو ہے وہ ہمارے خلاف ہو جتنا مرضی، لیکن خدا ہمیں بچانے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب کبھی ہم پر مصیبت آئے گی خدا ہمیں سنبھال لے گا، کیونکہ خدا غریبوں کو نہیں بھولتا۔ زبور 9واں زبور اگر ہم دیکھیں، زبور نمبر 9 اس کی 12ویں آیت میں، تو وہاں پر لکھا خدا غریبوں کو نہیں بھولتا۔ خدا جب ہماری صورت اس کی ہتھیلیوں میں، تو امیر غریب سب کی صورت اس کی ہتھیلیوں میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح غریب بن گیا تھا۔ دوسرا کرنتھیوں 8واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا، تم جانتے ہو اگرچہ وہ دولت مند تھا، پوری دنیا کا مالک، آسمان یسوع مسیح نے کلیم کیا، ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا۔ یسوع مسیح نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پورے آسمان اور زمین کا اختیار رکھنے والا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ لکھا دوسرا کرنتھیوں 8واں باب کی 9 آیت میں، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا۔ کیا بن گیا؟ غریب۔ کس کی خاطر؟ ہماری خاطر، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ وہ غریب بنا تاکہ ہم دولت مند ہو جائیں۔ وہ گھائل کیا گیا تاکہ ہمارے گناہ مٹ جائیں۔ اس کا خون بہایا گیا تاکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ اس کو کلوری کے پہاڑ پر صلیب پر اس کو چڑھا دیا گیا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا اور اس کو دکھ دیا اور اس کی پسلی کو چھیدا، اور یہ سب کچھ اس نے برداشت کیا ہماری خاطر۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا، وہ غریب بن گیا تاکہ ہم دولت مند ہو جائیں۔ ہاللیلویہ۔ تاکہ ہم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جائیں۔ یاد رکھیے جس کی زندگی میں یسوع مسیح ہے وہ غریب نہیں ہے۔ جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اپنے آپ کو غریب مت کہیں، کیونکہ غریبی امیری جو دولت سے نہیں ہوتی۔ آپ انسان اگر ساری دنیا کو حاصل کرے، اپنی جان کا نقصان اٹھائے، تو اسے کیا حاصل؟ دولت جو ہے یسوع مسیح ہے، حقیقی دولت۔ بلی گرام کہتے ہیں کہ میں اپنا ٹرسٹ اپنی دولت پر نہیں رکھتا، میں بھروسہ نہیں کرتا دولت پر۔ اس نے کہا میں امریکن پریزیڈنٹ پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اس نے کہا میں کسی بھی اپنی ایجوکیشن پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ کہتا میں نے اپنا جو بھروسہ ہے، میں نے اپنا ٹرسٹ جو خداوند یسوع مسیح پر رکھ دیا۔ ہاللیلویہ۔ اسی کی آس رکھیں، اسی سے دعا کریں، اور جب آپ یسوع مسیح کے ہیں تو آپ مسکینوں کو دیکھیں، خداوند کو قرض دینا شروع کریں، مسکینوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مدد کریں۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ مسکینوں پر ظلم کرنے والا اس کے خالق کی انسلٹ کرتا ہے، لیکن اس کی تعظیم کرنے والا محتاجوں پر رحم کرتا ہے۔ مسکینوں پر ہنسنے والا اس کے خالق کی انسلٹ کرتا ہے۔ مسکینوں کا نالہ سن کر جو اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ بھی آہو بکا کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، جو آنکھ چراتا ہے وہ ملعون ہوگا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا۔ خداوند اسے اس کے دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دے گا۔ خداوند اسے بیماری کے بستر پہ سنبھالے گا۔ ہاللیلویہ۔ خداوند اس کو شفا دے گا، اٹھا کھڑا کرے گا، اور خداوند یسوع مسیح اس کو بلیس کرے گا
کیونکہ آپ غریبوں سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم ان چھوٹے سے چھوٹوں کے ساتھ کرو گے وہ میرے ہی لیے کیا جائے گا۔ آسمان پہ جب ہم جائیں گے ایک سوال ہوگا، خداوند کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا۔ وہ کہیں گے کب ہم نے دیکھا؟ خداوند کہے گا جب تم نے اپنے چھوٹے سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، تم نے میرے ساتھ نہیں کیا۔ اور جن لوگوں نے جو اس کے دائیں ہاتھ پہ ہوں گے وہ ان سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس میراث کو جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، کیونکہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، کیونکہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں اتارا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آؤ میرے عزیزو آج عہد کریں، سوچیں کہیں آپ نے کسی غریب کا دل تو نہیں دکھایا، سوچیں کہیں آپ نے کسی مسکین کی انسلٹ تو نہیں کی، سوچیں کہیں کسی مسکین کی آہو بکا سن کے آپ نے اپنے کان بند تو نہیں کیے۔ اگر ایسا کیا ہے تو اپنے خداوند کے سامنے آئیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جو اس کلام کو سن رہے ہیں خداوند آپ کے اندر یہ تبدیلی لائے، پاک روح آپ کے اندر تبدیلی لائے کہ آپ کا دل مسکینوں پر نرم ہو جائے اور غریبوں پر نرم ہو جائے، اور آپ ان کی مدد کرنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے اور ان کی ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے آپ تیار اور بیدار رہیں۔ اور جب تک یسوع مسیح نہیں آ جاتا آپ یہ کام کرنا نہ بھولیں، اور خداوند آپ کو بڑھائے اور برومند کرے اور آپ کی دعاؤں کا جواب دے اور آپ کو بلیس کرے، اور جتنے وعدے ابھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں کلام میں سے خداوند سب آپ کی زندگی میں پورے کرے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ گاڈ بلیس آل آف یو۔